اللہ 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الإنسان عبد الإحسان وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بھائی دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر میرے اور آپ پر بے شمار احسانات کیے ہیں. اگر ہم ان احسانات کو گننا چاہیں تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں. احسانات کی بارش جب دیکھو اپنے جسم کو احسان ہی احسان. اور احسانات میں ایک احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی ہے کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہمارے بس میں نہیں تھا. آپ دیکھتے ہیں غیر مسلم ان کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ہمیں مسلمان کے گھر اور جو بھی بچہ پیدا ہوا چاہے مسلمان گھر میں چاہے کسی غیر مسلم کے گھر میں، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا. فطرت اسلام پھر جس گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے وہ والدین اس بچے کے اپنے مزاج کے مطابق، جو اس کا اپنا مذہب ہے اس کے مطابق اس بچے کی تربیت کرتے ہیں. بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں، وہ عیسائی کے گھر میں، وہ ہندو سکھ کے گھر میں، وہ مسلمان کے گھر میں. فطرت اسلام. پھر والدین کی وجہ سے وہ والدین مسلمان تھے، اب وہ بچے کو اس نے کلمہ سکھایا. والدین ہندو تھے، انہوں نے اپنا مذہب سکھایا. سکھ تھے، انہوں نے اپنا مذہب سکھایا. پھر مسلمانوں میں بچہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا. اب وہ والدین نے یہی چاہا کہ ہمارا بچہ بھی ڈاکٹر بن جائے. انجینئر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، والدین کا یہی ذہن ہے ہمارا بچہ بھی انجینئر بن جائے. دکاندار کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، کپڑے کی دکان والا ہے. آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہی بچہ ابا کے ساتھ کپڑے کی دکان پہ جا رہا ہے، تھوڑی سی ہوش سنبھالی ہے، اب وہ کپڑا بیچ رہا ہے. برتن والے کا بچہ برتن، کریانے کی دکان بچہ کریانے کی دکان، موٹر سائیکل مرمت والوں کے پاس دیکھو اب ان کا بچہ بھی اسی طرح. علماء کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، اللہ اللہ کرنے والوں کے گھر میں، نیک لوگوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، ان کے والدین کا بھی یہی مزاج ہوا
کہ ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا بچہ نیک بنے، ہمارا بچہ اللہ اللہ سیکھے۔ اللہ والدین کی ایک طرف، والدین کی یہی چاہت، ہمارا بچہ وہ جو والدین کو کرتا ہوا دیکھتا ہے اسی طرح وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا پوتا ہے، اس کے سامنے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا نام بھی اللہ کا شان میرے والد صاحب نے رکھا۔ ہم والد صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا ابا جی اس کا نام رکھ دیں۔ ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جی نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں مولانا احسان الحق صاحب کا نام 2 دفعہ، الجزاء الاحسان الا الاحسان، جاؤ اس کا نام احسان رکھ دیا، اس کا نام احسان رکھ دیا۔ اب وہ بچہ بھی 7 سال کا، 1.5 سال کا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کاپی آتی ہے اس کے اوپر اسی طرح دیکھتا ہے، انگلی پھیرنا شروع کرتا ہے۔ اب 1.5 مہینے سے اب میں سوچ رہا ہوں، میں کل بھی سوچتا رہا، آج فون کیا تو میں نے تو اب اس کو جیسے ہم ذکر جہری کرتے ہیں، اب وہ بھی اونچی آواز سے اللہ، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک ہی سانس میں کئی دفعہ اللہ اللہ وہ کہہ دیتا ہے، ذکر جہری۔ عرض کیا جو بڑوں کو کرتا ہوا اس بچے نے دیکھا، اس کا مزاج بھی وہی بنا کہ میں بھی یہی کروں۔ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا، والدین کی جیسی تربیت تھی، والدین نے اسی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی۔ تو اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرو کم ہے۔ شکر کے کلمات زبان سے بولنا، زبان سے کہنا، یہ بھی شکر ہے۔ اور جو اللہ نے نعمت دی ہو اس نعمت کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ بھی شکر ہے۔ اور زبان سے کچھ نہیں کہا، یہ شکر کے الفاظ ہیں۔ شکر کی تعریف، شکر کہتے کس کو ہیں؟ اب یہ شکر سے ہی میری بات ذہن میں آ گئی ہے، چلو اس شکر کے متعلق میں پوری حدیث آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، پوری حدیث بتا دیتا ہوں۔ معاملہ تو میں نے یہ شکر کے اوپر بات کرنی تھوڑی سی، لیکن حدیث پوری ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فائدہ دے گا، اس کا آپ سب کو بھی فائدہ دے گا۔ حیات الصحابہ، کیا حیات الصحابہ، حضرت مولانا محمد یوسف نور اللہ مرقدہ، کتنا بڑا احسان کر دیا۔ حیات الصحابہ لکھ کر مفتی طیب صاحب نے یہ بات حیات الصحابہ کے مقدمے میں لکھی ہے کہ اس امت پر مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ حیات الصحابہ، صحابہ کے واقعات جمع کر دیے۔ حیات الصحابہ جلد اول صفحہ نمبر غالباً 139 کے آس پاس لکھا ہوا 6 صحابہ، ایک حضرت علقمہ اور حضرت علقمہ کے ساتھ اور ان کے ساتھی، پیارے نبی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میری جان فدا، میرا تن من دھن سب مال و دولت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا۔ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ 6 صحابی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟
جیسے ہمارے پاس کوئی آتا ہے، ہم تعارف کے طور پر اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، اپنا حسب نسب اپنا کچھ بتا دیں تاکہ ہم عام لوگوں کو پہچان لیں۔ پیارے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں، یہ سوال کیا ان سے۔ حضرت علقمہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایمان والے ہیں۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے، آپ نے یہ جو بات کہہ دی ہے ہم ایمان والے ہیں، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ حضرت علقمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر 15 ایمان کی نشانیاں ہیں، 15 ایمان کی علامات ہیں۔ اب ان علامات کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم نے جان لیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مومن ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ 15 باتیں کون سی ہیں؟ عرض کیا حضرت علقمہ نے، 5 باتیں تو وہ ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، 5 باتیں وہ ہیں جو آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے اور آ کر ہمیں ان کے بارے میں بتایا۔ 5 باتیں وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر موجود، جہالت کے زمانے سے، ابھی ہم اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اس وقت سے وہ 5 باتیں ہم میں موجود۔ اللہ اکبر۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز گفتگو پسند آیا۔ پیارے نبی نے اس سے پوچھا، حضرت علقمہ سے پوچھا، اچھا وہ 5 باتیں کون سی ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا؟ انہوں نے ایمان فصل پڑھ کے سنائی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ جن 5 باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور ہم ان 5 باتوں پر ایمان لے آئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا وہ 5 باتیں کون سی ہیں جو میرے قاصد آپ کے پاس میرا پیغام لے کر پہنچے؟ اب انہوں نے وہ 5 باتیں، بنی الاسلام علی 5 میں، آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا گواہی دو اللہ ایک ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آپ کے قاصد آئے یہ پیغام لے کر، ہم نے ان کی بات کو مانا، ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم نے اس بات کی بھی گواہی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے رسول ہے اور آخری رسول ہے، ہم نے گواہی دی۔ دوسری بات، آپ کے قاصد ہمارے پاس پہنچے اور ہمیں آ کر انہوں نے بتایا کہ نماز کو قائم کرو، ہم نے ان کی بات مان لی، نماز کو قائم کرتے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا روزے رکھو، ہم رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیت اللہ کا حج کرو، ہم نے بیت اللہ کا حج کیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ یہ 5 باتیں بنی الاسلام علی 5 سے، یہ جو ہے یہ حدیث انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا وہ 5 باتیں کون سی ہیں جو جہالیت سے، جہالت کے زمانے سے آپ نے جو یہ کہا ہے کہ 5 باتیں جہالت کے زمانے سے ہم نے ہیں، وہ کون سی ہیں جو جہالت کے زمانے سے ہیں؟ پر انہوں نے حضرت علقمہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ہم فراخی میں شکر کرنے والے ہیں۔ صرف اس کو سنانے کے لیے میں نے میں نے پوری حدیث کو بتا دی۔ ہم فراخی میں شکر کرنے والے ہیں، ہم تنگی میں صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کی تعریف بتائی، شکر کی تعریف بتائی۔ شکر پہ بات ہو رہی تھی،
اللہ کے احسانات پر شکر کرنا. یہ جو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، بہت اچھے بول ہیں، بہت اعلیٰ بول ہیں. یہ شکر کے الفاظ ہیں. جیسے روٹی کے الفاظ ہم نے زبان سے کہہ دیا روٹی، یہ روٹی کا لفظ ہے. روٹی کی حقیقت وہ اسی وقت آئے گی جب روٹی بن کے آپ کے سامنے آئے گی. یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر کے الفاظ ہیں. تعریف حضرت علقمہ نے اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. ہم فراخی میں شکر کرنے والے ہیں. فراخی، اللہ نے مال وافر دے دیا، اللہ نے اولاد دے دی، اللہ نے اور سہولیات دے دی، اور سہولیات دے دی. اس فراخی میں ہم شکر کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم اس فراخی میں بھی اللہ کو بھولنے والے نہیں ہیں. اس فراخی میں بھی ہم احکامات کو پورا کرنے والے ہیں. فراخی میں شکر کریں. یہ نہیں ہے اللہ نے مال زیادہ دے دیا، اسی مال میں لگ کر ہم اسی اللہ کو بھول گئے. مال دیا اللہ نے تھا، اب مال میں ایسا لگے اللہ کو بھولے. اللہ تعالیٰ نے گاہک کے دل میں بات ڈالی ہو فلانی دکان پہ جانا ہے، اور گاہک کی آپ کی دکان پہ لائن لگ گئی. ہر گھر آپ کو نفع پہنچاتا ہے، نفع دے کر جاتا ہے. اب یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی تھی. اب یہ نماز کا وقت آ گیا ہے. اب کیا ہوا؟ اگر وہ نماز کے وقت اس نے زبان سے نہیں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ نہیں کہا. وہ نے دیکھا نماز کا وقت، وہ خاموشی سے گاہک کو چھوڑ کر اب وہ نماز کے لیے آ گیا. سمجھ لو اس نے شکر ادا کر دیا. ہم فراخی میں شکر کرنے والے ہیں. یہ ہے شکر کی تعریف. میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ رحمت نازل فرمائے، سکینہ نازل فرمائے. ارشاد فرمایا کرتے تھے شکر کی تعریف. جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے اس چیز کو اسی طرح اسی میں لگا دینا. یہ ہے شکر کی تعریف. جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اس کو اسی مقصد میں لگا دینا. زبان سے پوچھا، ٹوپی بنی ہے سر پہ رکھنے کے لیے، اب اس کو کسی نے آ کے آپ کو ٹوپی ہدیہ کر دی، آپ نے وہ ٹوپی سر پہ رکھ لی، زبان سے نہیں کہا یا اللہ تعالیٰ شکر. کہنا چاہیے لیکن آپ نے کہا نہیں. وہ ٹوپی آپ نے سر پہ رکھ لی، جیسے اس نے آ کے ہدیہ دیا، آپ نے اس کو چوما اور اس کو سر پہ رکھ لیا. کیونکہ ٹوپی بنی تھی سر پہ رکھنے کے لیے، آپ نے اسی جگہ استعمال کر لیا. آپ نے کیا کیا؟ شکر کیا. دوسرا شخص اس کو ٹوپی دی، اس نے ٹوپی کو پکڑا، دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے اس کو نیچے پھینک دیا. زبان سے کچھ نہیں کہا، نیچے پھینک دیا. اور پاؤں میں جیسے فٹ بال کو ٹوٹا لگاتا ہے، ایسا لگایا وہ گئے، ادھر سے جا کے ادھر لگایا وہ گئے. زبان سے کچھ نہیں کہا. آپ کے سامنے یہ عمل ہوا. آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ اب لازماً آپ یہ کہیں گے یہ جو ہے اس کو اللہ نے نعمت دی تھی، اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی بے حرمتی کر دی. یہ جو ناشکر ہے، یہ بندہ تو ناشکر ہے، یہ فوراً بات بولیں گے. تو یہ ہے شکر کی تعریف. بس یہ سنانے کے لیے میں نے پوری حدیث بتا دی. فرمایا 5 کام جو 5 چیزیں جہالت، زمانہ جہالت کا ہمارے اندر. نمبر 1
فراخی میں ہم شکر کرنے والے ہیں. نمبر 2 تنگی میں ہم صبر کرنے والے ہیں. صبر کی بھی تعریف بتا دی. صبر کس کو کہتے ہیں؟ تنگی میں احکامات پر جمنا یہ ہے صبر. فراخی میں احکامات پر جمنا ہے شکر، یہ شکر کی تعریف. تنگی میں احکامات پر جمنا یہ ہے صبر کی تعریف. زبان سے پوچھیں تنگی میں بات یہ صبر کی تعریف. اللہ اللہ اللہ